بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ کئی ایک روایات میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کیا فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین گرامی، روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بد دین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔